वाला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहना चोरों की। यहाँ तो लोग हमारे अकायद को तबाह कर रहे हैं, सहाबा और अहले बैत के बारे में, हुजूर की निस्बतों के बारे में, और हमें फिक्र नहीं है। इतनी दूर ले जाया जा रहा है, इतना फिक्री इंतशार नहीं कहा। हजरत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वजू कराया करते थे, तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले। उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोसी मांग लिया, ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू मुझे वजू कराता रहता है, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला है, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता? इसकी हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना, हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया, रबी यार तू बहस क्यों करता है? और उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता, तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते हैं अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना यार रसूलल्लाह जैसे दिल हो करे। मैंने वजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोके कहेंगे, यहाँ रोके कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई ना की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला, मैंने जाया कर दिया। फरमाते हैं वजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा, तो महबूब ने आवाज दी, बात सुन। मैं ठहर गया, फरमाया शादी क्यों नहीं करते? कहते हैं मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूलल्लाह जैसे दिल करता है करा दे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जा, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर। कहते मैं गया, थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, सुनो ये भी उसका जाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि इसको जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हुजूर ने पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत हारसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया, फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूलल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी, फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना है, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हजरत रबिया कहते हैं जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया, तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। तो हजरत रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा अबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हो उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता है बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहां जिसको जरूरत होती हुजूर उसकी जरूरत में पहुंचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते। कहते हैं उसका जाती मामला है, मैं क्या करूं? सुनो, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद थे ना, अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो आला तरीन ओहद के शहीद हैं कि नबी पाक फरमाते हैं रब करीम ने खुद उनसे गुफ्तगू फरमाई है, खुद उनसे गुफ्तगू की अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला बिन अमर ओहद में शहीद हो गए थे। 6 या 10 बहनें थी उनकी, कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। जरूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाज ही हो तो वो मकरूज होता है, ये जरूरी नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दिन फेरता है, हालात तब्दील करता है। अब सहाबी पे कुछ शक कर सकता है, लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया।
قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھی. یہ بخاری میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، بیسیوں درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے. فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی جی، یا چاول کی فصل پہ یا گندم کے. ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں. کہا کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے. فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہوتا بھی قرضہ نہیں اترتا. کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے ہیں نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا. پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا. کہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے. 2 گھنٹے پر لیٹ ہیں آپ، بلکہ کہیں تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں. کہتے پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس. اور جب بھی آپ فون کرو اس سے اگلی دفعہ کرے تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا. اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں. حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضے سنگی کو لو بہتر یار اکیلے. کیا مطلب ہے، کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا؟ مانا کیا ہوا اس بات؟ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی. جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں. نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لے باقی پھر دے. حضور نہیں مانتے. حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال صہیب جاؤ. کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے؟ کہتا بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا، اتنے پیسے او ہو، میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے کو پوچھے نہ. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک، خود نبی پاک حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے. چل میں چلتا ہوں. یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے. کہنے لگا سارے لینے ہیں. جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دوربے بہا دیے. یہ دوربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے. آپ سنتے رہتے ہیں نا شعرات و ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا، کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دوربے کیا ہے. لفظ دوربے ہے ہی نہیں اصل میں. اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی غلط ہے. یہ لفظ دوربے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے. دور علیحدہ ہے اور بے بہا، دور کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے. دور بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا، دور بے بہا دیے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں اسے. اب سمجھ آئی یہ بات کی، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا. تو جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں؟ کہنے لگا جی پورے لینے. حضور فرمانے لگے کل آ جانا سارے دے دیں گے، پورے پیسے تیرے ملیں گے تو آ جانا. حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا. حضرت عمر حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں بس رسول پاک چل پڑے. حضور نے کندھے پہ رومال رکھا، حضور چل پڑے. کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا، وہ پھولوں کے ہار میں. حضور آئے، 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا بلا جس کے پیسے دینے، بلا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، بلا. فرماتے بندے کو بلایا. حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے. فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا.
فرماتے ہیں میں دیتا گیا, میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے, کوئی عرض نہیں. کہتے ہیں وہ بھی دے دی. حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو. فرمایا اس کو بھی بلایا, تولتا گیا, دیتا گیا, حضور پورے ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دے. کہتے قرضے بھی دے دیے, 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی. محبوب اٹھے, کچی زمین پہ بیٹھے تھے. حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا, رومال کندھے پہ رکھا, فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں, وہاں آ کے مجھے خبر دینا, وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے. وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی ہے, بتانا ہے مجھے وہاں آ کے. میں جا رہا ہوں, مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی, میں تھک گیا. میں تھک گیا, ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا. کہتے ہیں میں تھک گیا, جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی. میں مسجد میں گیا, نفع سننا حدیث کے. کہتے ہیں مسجد میں گیا, جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں. جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی, اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہے. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تو نے مجھے بتائی ہے, یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا. عمر بڑا راضی ہوگا. عمر کو بھی بتلا یہ بات. گویا نبی پاک کے معجزات کی, فضائل کی, شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھی صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے. عمر کو بھی بتا, عمر راضی ہوں گے. جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا, میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہوں تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا, لیکن سارے قرضے بھی اترے, 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی, چہرہ مسکرانے لگا, کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا, اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے, تو صحابہ سے پوچھ لے جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا. حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل فرما دے, اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا, خیر ہی خیر ہو جائے گی. دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا. میرے نبی پاک سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے, خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے, اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی.